رئیس امروہی نے نواز سے ذوالفقار رضوی نے بتایا کہ اس دن جب ہنگامہ آرائی بہت بڑھ گئی تو ان کی والدہ رئیس امروہی کی صاحبزادی فرزانہ رئیس یہ اطلاع ملنے پر کہ گارڈن ایسٹ میں واقع رئیس امروہی کی رہائش گاہ پر بھی حملہ ہونے والا ہے، اپنے گھر سے رئیس امروہی کے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی، مگر جس گاڑی میں امی اور ابا تھے وہ راستے میں گولی مار کے قریب مشتعل ہجوم میں گر گئی، اور تب ہی کسی نے امی کو پہچان لیا کہ ارے یہ تو رئیس صاحب کی صاحبزادی ہیں، انہیں جانے دو۔ تب کہیں جا کر امی گارڈن ایسٹ پہنچ پائیں۔ مشتمل اجتماعی مظاہرین کی کارروائیاں اتنی بڑھیں کہ کراچی کے باہر سندھ کے دیگر شہروں اور علاقوں تک جا پہنچی۔ روزنامہ جنگ کے مطابق اردو محاذ حیدرآباد کے رہنماؤں جہانگیر آذر اور عابد رضوی نے حیدرآباد میں پریس کانفرنس کر کے متنبہ کیا کہ اب اردو اور سندھی زبانوں کے علاقے اب کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان رہنماؤں نے مہاجر غیر سندھی یا نئے سندھی رہنماؤں کو مخاطب کر کے تنبیہ کی کہ اگر اب بھی انہوں نے صرف سندھی زبان کی بجائے اردو اور سندھی دونوں زبانوں کے علاوہ بھٹو حکومت کی جانب سے پیش کردہ کوئی بھی اور فیصلہ قبول کیا تو ان نئے سندھی رہنماؤں کو سندھ کے شہری علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کراچی سے شروع ہونے والے اس احتجاج کا دائرہ سندھ بھر کے شہروں تک وسیع ہو گیا، خاص طور پر حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دیگر شہری علاقے بھی اس احتجاج سے زبردست متاثر ہوئے۔ ان علاقوں میں بھی احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے دوران جانی و مالی نقصان ہوا، جو اخبارات میں ویسے رپورٹ نہیں ہو سکا جیسے کراچی کی ہنگامہ آرائی کی خبریں شائع ہوئیں۔ ایک رہنما نے کہا کہ علی اختر جعفری اس وقت سندھ کے شہر سکھر کے نامور صحافی تھے، جو روزنامہ جنگ سمیت اردو اور انگریزی کے کئی ذرائع ابلاغ کے نمائندے خصوصی یا واقعہ نگار رہے۔ علی اختر جعفری کا کہنا تھا جب گورنر تالپور نے یہ کہا کہ حزب اختلاف ہفتہ وار تعطیل کے علاوہ جو اس وقت اتوار کو ہوتی تھی ہڑتال کروا کر دکھائے تو رد عمل میں اندرون سندھ ایک دو دن نہیں بلکہ مہینے بھر سے زائد مدت تک کاروبار بند رہا۔ ایک آدھا دن کچھ دیر کے لیے دکان کھل گئی تو کھل گئی، ورنہ تمام کاروبار بند رہتا تھا۔ بل منظور ہونے کے بعد اندرون سندھ یہ مہم بھی شروع ہو گئی کہ اب ہر دکان کا بورڈ سندھی میں لکھا جائے گا۔ پھر جس دکان کا بورڈ اردو میں ہوتا تھا اس پر پتھراؤ کے واقعات رونما ہونے لگے۔ سندھی ذرائع ابلاغ ایسی تجاویز پیش کرنے لگے کہ اردو میں بات نہ کی جائے تو کوئی اردو بات میں کرے تو آپ جواب ہی نہ دیں۔ پھر زور سندھی ٹوپی پر ڈالا جانے لگا کہ سندھی ٹوپی پہنی جائے۔ یہ حالت ہو گئی کہ خود ذوالفقار بھٹو کنڈ کوٹ میں تو سندھی تقریر کرتے تھے اور سرکٹ ہاؤس سکھر میں اردو میں۔ پھر صحافیوں کے خلاف تشدد شروع ہوا، قاسمی صاحب ایک صحافی کو مارا۔ خود موجود بھی دھمکی آمیز پیغامات ملنے کے بعد 8 برس کے لیے سکھر سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ لاڑکانہ، شکارپور، سکھر اور دیگر شہروں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو گئی، جو کئی برس تک جاری رہی۔ سکھر اور شکارپور جیسے شہروں میں تو 70% آبادی اردو بولنے والے مہاجروں کی تھی۔ نواب شاہ میں بھی قریباً یہی تناسب تھا۔ کئی شہر تھے جہاں مہاجر اکثریت میں تھے، جیسے ٹنڈو لیار، ٹنڈو محمد خان وغیرہ۔ علی اختر جعفری نے دعویٰ کیا لسانی بل شروع ہونے والے اس احتجاج کے نتیجے میں کراچی سمیت سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں صورتحال اس قدر مخدوش اور خطرناک ہو گئی کہ بالآخر پیپلز پارٹی کے سربراہ اور ملک کے صدر ذوالفقار علی بھٹو کو مداخلت کرنی پڑی۔ ذوالفقار بھٹو نے 29 افراد کو اسلام آباد طلب کر لیا، جن میں سیاسی رہنما، دانشور، ادیب، قلمکار، صحافی اور دیگر شامل تھے۔ ان افراد میں جے اے رحیم، حفیظ پیرزادہ، معراج محمد خان، میاں محمد علی قصوری، حیات محمد خان شیرپاؤ، طاہر محمد خان، گورنر رسول بخش تالپور، وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو، سید قائم علی شاہ، مخدوم محمد زمان، طالب المولا اور دیگر شامل تھے۔ میرے والد کو بھی ذوالفقار بھٹو نے اسلام آباد طلب کیا، رئیس امروہی کی صاحبزادی فرزانہ رئیس نے مجھے بتایا، مگر یہ طلبی تو دراصل ایک طرح کی گرفتاری تھی۔
انہیں ایک ہوٹل میں بند کر دیا گیا، جہاں وہ دو تین دن تقریباً ہاؤس اریسٹ نظر بند ہی سمجھو تھے۔ وہ وہاں کئی دن رہے۔ فرزانہ رئیس نے بتایا۔ رئیس امروہی کے نواسے ذوالفقار رضوی نے بتایا کہ دراصل جنگ نے جس انداز سے 1948 میں لکھی گئی نظم اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کو باقاعدہ حاشیے کے ساتھ ایک بار پھر شائع کیا تھا، وہ بھی بہت اشتعال انگیز تھا، اور بھٹو انتظامیہ کا خیال تھا کراچی کی بے چینی اور ہنگامہ آرائی کے پیچھے رئیس امروہی جیسے افراد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، مگر بالآخر بھٹو انتظامیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سمیت حکومتی عہدیداروں، قومی رہنماؤں اور ممتاز شخصیات سے مشاورت کے بعد ایک سمجھوتہ طے پایا، جس کی تفصیلات کا اعلان صدر بھٹو نے قوم سے خطاب میں کیا، جسے قومی ذرائع ابلاغ سے نشر بھی کیا گیا۔ 17 جولائی 1972 کے روزنامہ جنگ کے مطابق اس نشری تقریر میں ذوالفقار بھٹو نے اس سمجھوتے کی تفصیلات بتاتے ہوئے وعدہ کیا کہ سندھ اسمبلی کے منظور کیے ہوئے بل پر عمل درآمد اس طرح ہوگا کہ اردو کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 12 سال تک اردو یا سندھی نہ جاننے کی بنیاد پر ملازمتوں میں کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ اس سلسلے میں گورنر آرڈیننس جاری کریں گے، جس کی توثیق سندھ اسمبلی سے کروائی جائے گی۔ احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والوں سے نرم رویہ اختیار کیا جائے گا۔ عوام کو اعتماد بحال کرنے کے لیے انتظامیہ میں تبدیلی کی جائے گی۔ صدر بھٹو نے اس تقریر کے لیے اردو، سندھی اور انگریزی تینوں زبان صدر بھٹو نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ہنگامہ آرائی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں لیاقت آباد بھی جاؤں گا، مجھے ان علاقوں میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں مہاجروں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں بھاگنے والا نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں۔ میں صدارت چھوڑ سکتا ہوں، غداری نہیں کر سکتا۔ معاشرہ بھائیوں کو قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ میں ناظم آباد، گولی مار، عیدگاہ، لطیف آباد، حیدرآباد کے دوستوں سے اپیل کروں گا کہ خدا را ضبط و تحمل سے کام لیں۔ 18 جولائی 1972 کے اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں فوراً ہی گورنر سندھ میر رسول بخش تالپور کی جانب سے آرڈیننس جاری کیا گیا، جس میں یقین دہانی کروائی گئی اردو بھی صوبے کی زبان رہے گی۔ روزنامہ جنگ نے شہ سرخی لگائی، اردو سندھی ساتھ ساتھ۔ آرڈیننس نافذ کر دیا گیا۔ آرڈیننس کے مطابق متفقہ لسانی فارمولے پر اس کے الفاظ اور روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ 12 سال تک صرف اردو یا سندھی جاننے کی بنیاد پر نہ تو کسی کو سرکاری ملازمت میں کوئی امتیاز برتا جائے گا اور نہ ہی اس بنا پر کسی کو سرکاری ملازمت سے برطرف کیا جائے گا۔ ہنگاموں کے دوران گرفتار ہونے والوں کی رہائی اور ہنگاموں کی عدالتی تحقیقات پر غور کیا جائے گا۔ صدر بھٹو کی جانب سے ان اقدامات پر عمل کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ حزب اختلاف کے رہنما ڈاکٹر اشتیاق قریشی نے بھی آرڈیننس کا خیر مقدم کیا اور ان کا موقف بھی سامنے آیا کہ متفقہ فارمولے سے صوبے میں اردو کو جائز مقام حاصل ہو جائے گا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں اردو اور سندھی بولنے والوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی اور آرڈیننس کو اسمبلی سے منظور کروانے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی۔